السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں جو عنوان ان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث کے راوی جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کا انوگریشن 100 علماء سے ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بول رہے ہیں کہ جہنم کا انوگریشن 100 علماء، جو غلط عالم لوگ رہتے ہیں، جو قرآن حدیث سے ہٹ کے دوسرے عقیدے جو ہے نا خالی سنائے عقیدے رہتے ہیں، جو عقیدے جو ہے نا قرآن اور حدیث کے خلاف رہتے ہیں، جو طریقہ اور عمل جو ہے نا قرآن اور صحیح حدیثوں کے خلاف رہتا، وہ جو ہے نا گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. تو کو جب ہم کسی اسکالر سے، کسی عالم سے کوئی بھی بات، اسلام کی بات جب خصوصی طور پہ ہم لے رہے ہیں تو یہ احتیاط کرنا چاہیے ہمیں کہ کوئی بھی بات جو بھی عالم صاحب، مولانا صاحب کو بولتے ہیں، وہ آنکھ مجھ کے وہ چیز کو سن لینا اور عمل نہیں کر لینا اور چار لوگوں کو بول لیتے نہیں پھرنا. ہم سب سے پہلے ہم کو ایک نئی چیز کو جب معلوم ہو رہی تو کو عقیدہ، اس کو بلیف رکھنے سے پہلے، عقیدہ رکھنے سے پہلے وہ ہمارے مولانا صاحب، عالم صاحب جو بھی یہ بات بولے، وہ کہاں پہ قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل کہاں ہے بول کے وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کو. وہ جب صحیح ہے تو پھر عمل کرنا، اور صحیح نہیں ہے تو وہ بات کو جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈالنا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے بول کے. تو قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں تیسری سورس سے، کوئی لال پیلے کتابوں سے کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی عالم کو کوئی بھی بات بول رہا، اولیاء اللہ کے قصے، کہانیاں، کرامتاں اگر بول رہے تو قصے، کہانیاں، کرامتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سو ان کی سنتاں، ان کے طریقے اور قرآن پہ اگر ہم عمل کر لیے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کافی ہے، سفیشینٹ انف. تو صحیح علماء کو فالو کریے تو پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم کے حساب سے صحیح اپنی نماز 5 وقت جو دن میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح حدیثوں کے حساب سے اپنی نماز کر لیجئے، اور اپنا عقیدہ بھی قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق رکھیے. یہ تصوف میں جا کے، یہ پورے صوفیزم میں جا کے یہ خالی ٹرانسفر ہو رہا دل سے دل جو ہے نا، یہ باتیں جو ہے نا کتابوں میں لے لکھی رہتی، شریعت میں نہیں رہتی، قرآن حدیث میں نہیں لکھتی، یہ دل سے دل منتقل ہوتے رہتی بول کے ایسے جو گھٹیا اور فالتو اور دو کوڑی کے جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، یہ لوگوں سے دور رہی ہے. کیونکہ ہماری شریعت، ہماری ٹیکسٹ بک قرآن اور صحیح حدیث ہے. قرآن ہی صحیح حدیث کے حساب سے ہی ہماری زندگی کو ہم فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی تیسری سورس سے، تصوف سے، صوفیزم سے، بڑے بزرگوں سے اگر کوئی بھی بات کو مل رہی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ہے تو کو وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈالنا. یہ نصیحت تھی آج کی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.